بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم دارالحرب اور دارالاسلام کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ موضوع صدیوں سے زیر بحث رہا ہے اور آج بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں، اور اہل علم اور صاحب علم جو ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دارالاسلام اور دارالحرب کی اصطلاح خالص اور خالصتاً فقہی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، البتہ قرآن پاک اور حدیث میں اسلام اور کفر کے الفاظ بکثرت وارد ہوئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی مذہب یا دو ہی نقطہ نظر ہیں جن کو ہم اسلام اور غیر اسلامی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسلام سے وہی مراد ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں۔ چونکہ جب مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے بہت سارے ممالک کو مفتوح کرتے چلے گئے، فاتحانہ شان سے آگے بڑھتے رہے، مسائل پیدا ہوئے کہ ان ممالک کا تعلق اسلامی مملکتوں کے ساتھ کیا ہوگا اور اسلامی ریاست ان ممالک کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد خاص طور سے جو ہمارے فقہا ہیں ان میں حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگرد رشید امام یوسف، امام ظفر اور امام احمد شیبانی رحمہم اللہ تعالی اجمعین نے بغداد میں عراق میں پہلی بار دارالاسلام اور دارالکفر کی اصطلاحیں ایجاد کی، اور یہ اپنے اندر ایک بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ان دونوں داروں میں تقسیم ہوئی۔ قرآن پاک اور احادیث رسول میں اس طرح کی اصطلاحیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے بھی دار کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دارالآخرہ اور دارالدنیا کے نام سے جانتے ہیں کہ ایک تو وہ کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کا نام آخرت ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی وفات پاتا ہے وہ دار آخرت کی طرف کوچ کر گیا۔ مگر دارالحرب اور دارالاسلام کی اصطلاحیں دراصل قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کو ان کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے۔ بیسک وجہ یہی ہے کہ جو تعلقات جیسے لین دین کا معاملہ تھا، مسلمانوں کے شادی بیاہ کے معاملات تھے، یا ان کے تجارت کے معاملات تھے، یا ایک دوسرے میں سفر کرنے کے معاملات تھے، تو دراصل انہی تمام چیزوں کو پیش نظر یہ دونوں اصطلاحیں وضع کی گئی۔ اب چونکہ دارالاسلام تو ایک ہی ہے، لیکن دارالکفر کی بہت سی جو ہے اصطلاحیں وجود میں لائی گئی ہیں، جن میں دارالامن ہے، دارالعہد ہے، دارالخوف والرجاء ہے، یا دارالشر والمحاربہ ہے۔ یہ اصطلاحیں اپنی حیثیت سے بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی وسیع معنی اپنے اندر پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب موجودہ دور میں جب دارالاسلامی نہیں تو دارالکفر کی اصطلاح خود بخود ختم ہو جاتی ہے، چونکہ دارالاسلام تو وہ ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان کو ستایا جا رہا ہو، ان کو مذہبی جو ان کے اعمال ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان پر قدغن ہو، یا انہیں مختلف طریقے سے
زیر و زبر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو وہاں سے اگر مسلمان لوگ کسی اور ملک میں جانا چاہیں گے جس کو ہم دارالاسلام کہیں، لیکن آج چونکہ کوئی دارالاسلام موجود ہی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اب تو ہجرت کرنا بھی بڑا محال ہے، گرچہ ہجرت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ قیامت تک ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے علاقوں کے یا ملکوں کے ان ملکوں کے جن میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو کو اکاموڈیٹ کر سکے۔ ہم تو دیکھتے ہیں جو گلف کنٹریز ہے جس میں سعودی عربیہ ہے، کیا کوئی ملک مسلمانوں کو پناہ دے سکتا ہے؟ آپ کے پاس روہنگا کی مثال ہے، کس طرح سے وہاں پر مسلمانوں کو ستایا گیا اور دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن کوئی مسلمان ملک انہیں پناہ دینے کی گویا پوزیشن میں نہیں تھا، چاہے کہ کوئی دوسرا ملک جو غیر مسلم ہو، جہاں آلریڈی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، تو وہ ملک کیسے ان کو پناہ دے سکتے ہیں؟ ان اصطلاحوں پر ہم ایک ایک کر کے غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ دارالاسلام تو وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں مسلمانوں کو آزادی ہو، ہر طرح کی آزادی ہو، اور دوسرے لوگ جو اس ملک میں رہ رہے ہوں وہ بھی وہاں کے شہری ہونے کی حیثیت سے ان کو بھی اپنی عبادات، اپنے عادات، اپنے طور طریقے، ان کے روایات، یہ جو بھی ان کی چیزیں ہوں، سماجی یا سوشل معاملات ہوں، وہ بھی ان میں آزاد ہوں، اور یہ ہے دارالاسلام جہاں اسلام عملاً نافذ ہو۔ اور دوسرا دارالکفر تو وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں مسلمانوں کو کسی طرح کی آزادی حاصل نہ ہو، بلکہ ان پر قدغن ہو، انہیں ستایا جا رہا ہو، ان کو لنچ کیا جاتا ہو، انہیں مذہبی عبادات یا اپنے طور طریقے سے شادی بیاہ کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہ ہو۔ یہ ہے بیسیکلی دارالاسلام اور دارالکفر۔ لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو امن حاصل ہو، وہ عبادات بھی کر سکتے ہیں، اپنے جو ان کے فرائض ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہو، اس میں بھی کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ تمام معاملات میں آزاد ہوں، تو اس کو دارالامن کہا جا سکتا ہے۔ دارالعہد وہ ہے کہ جہاں کوئی مسلم اسٹیٹ ہو، جب آج تو مسلم اسٹیٹ نہیں لیکن اگر کہیں ہو تو وہ دوسرے ان ممالک کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی ہے، اس معاہدے کے مطابق وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہو، یا اس معاہدے کے مطابق مسلمانوں کو اپنے بنیادی جو ان پر فرائض اور واجبات ہیں ان میں وہ آزاد ہوں اور آزادی سے ان پر عمل کر سکتے ہوں۔ دارالخوف والرجا تو وہ اصطلاح ہے کہ ایک طرف آدمی کو خوف بھی محسوس ہوتا ہو اور دوسری طرف سے امید بھی ہو نہیں کچھ ہونے والا ہے، جیسا کہ آج کل انڈیا میں ہو رہا ہے، ایک طرف لنچنگ بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہے، لیکن دوسری طرف امید بھی ہے، اس لیے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ابھی بھی سیکولر ہے جس نے ان کو وہاں پر حقوق دیے ہیں، اس لیے اس کو ہم دارالخوف والرجا کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آخری دار الشر والمحاربہ وہ دار ہے، وہ علاقہ ہے، وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کو ستایا جاتا ہو، جہاں مسلمانوں کی بے کنی کی جاتی ہو، جہاں مسلمانوں کو دن دہاڑے قتل کیا جاتا ہو، یا جہاں پر مسلمانوں کو ان کے عقائد، ان کی عبادات پر قدغنیں ہوں اور وہ کوئی گویا عام طریقے سے وہ وہاں اپنے جو ان کے فرائض ہیں انجام نہ دے سکتے ہوں۔ یہ ہے دارالشر والمحاربہ۔ اس کی مثال ہم یوگوسلاویا یا بوسنیا بھی دے سکتے ہیں۔ اور اب تو چونکہ حالات، آج کل کے جو حالات ہیں وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ آج کل ان داروں کے بارے میں سوچنا، ان پر بات کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، کہ اس لیے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ یہ پرانا زمانہ نہیں ہے کہ صدیوں تو کئی دن سفر میں کر لگ جاتے تھے۔ اب تو آج کل صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیائی ممالک ہی نہیں بلکہ اب تو افراد بھی ایک دوسرے کے ساتھ گویا کنٹیکٹ میں ہے، ان کا رابطہ بالکل ہی جڑا ہوا ہے۔ آج واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اس طرح کی بہت ساری جو ہے ایجادات ہیں جن چیزوں نے
इंसानों को बहुत ही करीब कर रखा है और दारुल इस्लाम या दारुल कुफ्र के बारे में अब सोचा भी नहीं जा सकता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि दारुल इस्लाम जब है ही नहीं तो दारुल कुफ्र की जो है इस्तिलाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। मुसलमान बहरहाल मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम बहरहाल गैर मुस्लिम हैं। जिस तरह वाइट्स ने या मगरबी ममालिक ने वो अपने को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं या दूसरों को अदर कहकर जो है पुकारते हैं, इसी तरह से इस्लाम में भी बहरहाल ये है कि वो अपने को मुसलमान जो इस्लाम के पैरोकार हैं वो अपने को मुस्लिम कहलाते हैं और दूसरों को गैर मुस्लिम कहलाते हैं। मैंने चूँकि इस चैप्टर को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो ये कि हमें देखने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने अर्ज़ किया, कि ये इस्तिलाहें क्यों वजूद में लाई गई थी, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ी, जिस पर हमने अभी गुफ्तगू की। और दूसरा ये है कि हम इस पर गौर करेंगे कि आजकल जो ग्लोबल सिचुएशन है, मौजूदा ज़माने में जो यूनाइटेड नेशंस हैं की सूरत में पूरा एक सोया वर्ल्ड पावर कायम हुआ है, हम उसका भी जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि इन हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनके हुकूक और उनके जो वाजिबात उन पर हैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से, उसमें वो कहाँ तक कामयाब हैं। और दूसरा, और फिर हम आखिरी किस्त में इस बात पर भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि गैर मुस्लिम ममालिक में मुस्लिम अक़लियत का क्या रोल है और वो किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर उनके क्या मौक़े हैं, क्या वो इलाके भी दारुल कुफ्र या दारुल हरब में आते हैं कि नहीं, उनके लिए क्या इस्तिलाहें हम गोया तय कर सकते हैं और क्या इस्तिलाह उसके लिए क्या नाम उन इस्तिलाहों को दिया जा सकता है। इसलिए कि आजकल तो ये है कि एक कसीर तादाद जो है मुसलमानों की वो गैर मुस्लिम ममालिक में रह रही हैं, जिनमें अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, नीदरलैंड है या चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया, या इस तरह के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमान कसीर तादाद में रह रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन दोनों जो अहमियत के हामिल मौजू हैं, दूसरी जो हमारे जो एपिसोड्स होंगे उनमें गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बहरहाल आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसमें अगर आप लोग मुझसे सवाल भी करना चाहें, कुछ पूछना भी चाहें या कोई बात ऐड करना चाहें तो बिला रोक टोक आप मुझे कमेंट्स अपने भेज दें। इंशाअल्लाह उसके बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।